نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید محمد قاسم بن عبد الکریم صاحب کا جو خوابوں کے متعلق جو پچھلی چیزیں جو پوری ہو چکی ہیں وہ پہلے سرسری سی بتا دی جائے، اور جو بھی آگے ہونے والی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے، تاکہ انشاءاللہ جب یہ ایونٹس ہو رہے ہوں تو آپ لوگ ان ویڈیوز کو سیو بھی رکھیے گا اور اس سے کمپیریزن کر لیجیے گا۔ عمران خان کے متعلق مین چیزیں جو تھی، قاسم بھائی نے دیکھا تھا کہ بھائی اس نے قبر کے آگے سجدہ کیا، لہٰذا اللہ پاک کی رحمتیں اس سے چلی گئی ہیں، اس کو کہو توبہ کرے اور اللہ کی رحمت واپس پا لے، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، پیغام بھی اس تک پہنچ گیا اور لہٰذا وہ اور دیکھ لیں آپ اس کا حال آج وہ اب کچھ ہو سکتا تھا یار، آپ دیکھیں فاط بھائی، مطلب لاکھوں کروڑوں کا مجمع اس کے ایک آواز پہ نکل جائے، ایک آواز پر۔ اور پھر دیکھیں آج کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ اس جماعت کا، اس کے لیڈر کا یہ حال ہوگا؟ اور قاسم بھائی کہتے ہیں جب مجھے یہ خواب آیا تو اس وقت مجھے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تو خود قدرت والی ذات ہے، اللہ تو قادر ہے ہر چیز پہ۔ اب وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یار دیکھیں یہ تو کوئی سازش ہی تھی۔ نہیں 4 سال 5 سال پہلے والی ویڈیوز ڈلی ہوئی ہے محمد قاسم پی کے پر، آپ جا کے دیکھیے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے خلاف تو سازش ہوئی تھی، یوں ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں، میں تو اس پہ ایک چیز میں اس پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں وہ اویس نے بڑی اچھی بات کی تھی، اویس نصیر نے، کہ جب اللہ کا امر اترتا ہے نا یہ ساری چیزیں شامل تو پوری کائنات جو ہے نا اس کو کرنے میں جٹ جاتی ہے۔ اور میرے بھائی پھر آپ کو ساری سازشیں بھی نظر آئیں گی، پھر آپ کو جو ہے وہ مخالف بھی نظر آئیں گے ان کے خلاف۔ کیا مطلب اچھے مہمانوں کی طرح لے جاتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، اللہ تعالیٰ کا جب امر اتر جاتا ہے، بتایا جا دیا، جب لکھ دیا جاتا ہے، یہ چیز دیکھ لیں کہ کتنا فین فالوئنگ تھی اس کی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، بے شک اس کے باوجود یہ کام ہو گیا۔ اور دیکھیں بالکل یہی بات ہے کہ وہ سارے ہو بہو وہی چیز جو قاسم بھائی کو خوابوں میں بتایا کہ وہ یہ لفظ استعمال کرے گا، اللہ کی طرف سے ان کو بتایا، وہی لفظ استعمال کیا اس نے۔ قاسم بھائی نے وہ خواب پہلے بھی شیئر کیا تھا اور وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے، ہم پہلے بھی ڈال چکے ہیں اللہ کی رحمت سے، آپ کے چینل پہ ہے محمد قاسم پی کی غالباً شارٹس میں موجود ہوگی وہ، کہ محمد قاسم عبد الکریم صاحب نے وہ فرمائے تھے خواب کہ عمران خان نے کہا ہے، عمران خان کہے گا مجھے خوابوں میں بتایا گیا کہ میرے بغیر اگر آپ کو لگتا ہے کوئی اور آ سکتا ہے تو بھائی وہ آ کے چلا لے، میں چلا جاتا ہوں۔ 2 یا 3 سال بعد ہو بہو وہی الفاظ عمران خان نے بولے، ابھی کچھ مہینے پہلے بھی استعمال کیے اس نے، سیم لفظ۔ بہت بڑی بات ہے۔ خیر اب آگے کے جو معاملات ہونے ہیں پاکستان کے حوالے سے، قاسم بھائی کہتے ہیں میں ایک نیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں، اچھا یہ ابھی جو اپ کمنگ ایونٹ ہے تو نواز شریف کے حوالے سے کہ اس کے بعد ایک انسیڈنٹ ہو جائے گا، اب وہ اللہ عالم شاید انگلینڈ میں ہوگا یا پاکستان آنے کے بعد ہوگا، وہ اللہ بہترین جانتا ہے، لیکن ہوگا ضرور کیونکہ قاسم بھائی کے خوابوں میں آ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو اپ کمنگ ایونٹس ہیں نا پاکستان کے، وہ چیز دیکھ لیجیے گا کہ محمد قاسم عبد الکریم صاحب کہتے ہیں میں گھر میں نیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں تو ساری جوری ہمارے سینئر جتنے بھی ملک کو چلانے والے ہیں اللہ کی رحمت سے، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار سب کو موقع دے دیا، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا، یہ ملک کیسے چلے گا؟ تو کوئی کہتا ہے ان سے کہ قاسم کو موقع دیتے، قاسم بھائی کے خواب اس وقت تک بڑے مشہور ہو چکے ہوتے ہیں، تو قاسم بھائی کہتے ہیں میں خواب میں گھر پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، قاسم کون ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد میرے گھر کی بیل بجتی ہے، باہر آتا ہوں تو بھائی امیر کھڑا ہوا ہوتا ہے، آرمی والوں کا سب آئے گا ہوتا ہے، مجھے بولا آپ کو لے کے لینے آئے، اب ہمارے ساتھ چلے۔ قاسم بھائی کہتے ہیں بہت ضد کرتا ہوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ مجھے لے جاتے ہیں، پھر وہ غالباً حلف بھی اٹھاتے ہیں اور اس طرح کر کے قاسم بھائی کو لیڈر بنایا جاتا ہے پاکستان کا۔ بالکل یہ بات فات کی، یہ ہم تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے ہمارے دلوں میں ہمیں یقین ہے، بے شک اور یہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں، سمجھیں اس بات کو۔ قاسم بھائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ملک کا لیڈر بنایا جائے گا، اور وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوگا جس کے ذریعے پورے ملک کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ خیر اب آگے جا کے قاسم بھائی کہتے ہیں جب میں وہ حلف برداری وغیرہ ہو چکی تھی، پھر جب میں آ رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں پرانے ماڈل کا نا جہاز کھڑا ہوا ہوتا ہے رستے میں، جس کے نہیں آگے وہ پنکھا لگا ہوا ہوتا ہے۔ قاسم بھائی کہتے ہیں میں اس میں بیٹھتا ہوں، میں اس کو چلاتا ہوں، تو لوگ پہلے شاید مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے کرے گا، کیسے چلائے گا، کہتے ہیں میں اتنا گول گول اس کو گھماتا ہوں کہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، واقعی قاسم کیا جہاز اڑا رہا ہے۔ تو خیر وہ ایک سمبولک ہو سکتا ہے کہ یار ملک کو واقعی اللہ پاک ان کے تھرو بڑا اچھا لے جا رہا ہے۔ تو خیر پھر یہ ہوتا ہے کہ قاسم بھائی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بالکل راضی بھی ہوتے ہیں قاسم بھائی سے، حالات اللہ پاک بہتر کر دیتے ہیں، شرک اور اس کی اقسام سے خاتمہ کیا جاتا ہے اس ملک کا، جتنے بھی لائٹ مجسمے وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو توڑا جاتا ہے، ظاہر ہے پھر تبھی اللہ کی رحمت آتی ہے۔ حالات کے بنانے والے اللہ رب العزت ہیں، اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر حالات کے بگاڑنے والے بھی اللہ رب العزت ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا، مفہوم بتا رہا ہوں کہ تم جو گناہ کرتے ہو تمہارے اوپر جو پریشانی آتی ہے تمہارے اپنے ہی کمائی ہوئی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو خیر اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے قاسم بھائی کہتا ہے پھر ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ پوری دنیا کو پاکستان کھٹکنے لگ جاتا ہے کہ یار کل کو یہ ہم سے کل کی بات ہے کہ ہم سے یہ ادھار مانگتے تھے، ہم سے پیسے مانگتے تھے، بھیک مانگتے تھے، آج اتنی ترقی اللہ نے ان کو دے دی، مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ اب کیا ہوتا ہے ایک ملک ایسا ہے جس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہوتی جو کہ انڈیا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے جہاز وغیرہ جو بھی ساری چیزیں وہ بارڈر پہ لے آتا ہے کہ ہم پاکستان پہ حملہ کرنے چاہ رہے ہیں۔ تو قاسم بھائی کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں رات کو میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کچھ اس طرح کر کے، پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ 3000 کالے جنگی جہاز اللہ پاک کی طرف سے آ جاتے ہیں پاکستان کے روڈوں پر، چوڑے چوڑے روڈ ہوتے ہیں، غالباً انہوں نے فرمایا تھا کہ 1000 یا 2000 جہاز کھڑا ہوا ہوتا ہے اور 1 یا 2000 جہاز ہے نا وہ بارڈر کے۔ قاسم بھائی کہتے ہیں میں یوں کھڑا ہوا ہوتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں انڈیا کے جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے کوئی بھی ہے اس سے کہتا ہوں کیا تم ان کالے جنگی جہازوں کا مقابلہ کر سکتے ہو؟
تو دنیا دنگ رہ جاتی ہے یار یہ کہاں سے آ گئے ان کے پاس, یہ کیسی اللہ کی مدد آ گئی ان کے پاس. قاسم بھائی سے پوچھا جائے کہ آیا وہ مین میڈ ہوں گے یا کیا ہوگا, قاسم بھائی کہتے ہیں یہ تو اللہ کو بہترین پتہ ہے, آیا وہ تو اللہ پاک کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوں گے یا پاکستان بنا لے گا, اللہ عالم یہ کیا, بٹ دنیا دنگ رہ جاتی ہے. قاسم بھائی کے اللہ پردہ ہی رکھے, قاسم بھائی کے جو بہت امپورٹنٹ بات ہے نا, وہ کہتے ہیں نہ وہ تھمنے والے ہیں کالے جنگی جہاز 3000, نہ وہ تھمنے والے ہیں نہ وہ رکنے والے ہیں. ایک ہمارے بھائی ہیں پنجاب کے محسن خلیل, انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, انہوں نے فرمایا کچھ اللہ کبھی شما فرمایا 5000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ ہے, مطلب صرف سوچنے پر ہی مجبور کر دے, یہ بہت تیز سپیڈ ہے 5000 کلومیٹر پر آور. تو خیر پھر کیا ہوتا ہے کہ انڈیا اپنی فورسز واپس بلا لیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے پاکستان کوئی جنگ میں نہیں ہوتا. اب ایک اور بات قاسم بھائی کہتے ہیں پھر بھی کھٹک تو رہے ہوتے ہیں ہم کفاروں کو, تو یہ ہوتا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں ہمیں قرضہ دو ہمارا, جو ہم نے تمہیں قرضے دیے ہیں امریکہ وغیرہ ہو گئے دیگر ہیں. تو قاسم بھائی کہتے ہیں اس وقت اللہ کی رحمت سے اتنے اچھے حالات ہو جاتے ہیں, اتنا امن و امان آ جاتا ہے کہ مجھے بڑے بڑے تاجر برادری آتی ہے میرے پاس اور مجھے کروڑوں روپیہ بیگوں میں دیتی ہے, قاسم ان کے منہ پہ مارے آپ اتنا بھروسہ کرتے ہیں. قاسم بھائی کیا بہترین جواب دیتے ہیں. قاسم بھائی کہتے ہیں مجھے آپ سے پیسے لینے ہی نہیں, ہماری مدد اللہ رب العزت کرے گا. وہ کہتے ہیں قاسم بھائی یہ ہم لے جانے کے لیے نہیں آئے, آپ نے یہ دینے ہیں کفاروں کو, آپ ان کے منہ پر مارے, غالباً کچھ ایسے الفاظ ہوتا ہے. قاسم بھائی کہتے ہیں میں تو نہیں لوں گا. خیر وہ کہتا ہے ہم نہیں لے جائیں گے واپس, وہ پیسے روڈ پر ہی پڑے ہوئے ہیں, کروڑوں روپیہ روڈ پر پڑا ہوا ہے, اربوں روپیہ غالباً. اور قاسم بھائی کہتا ہے اتنا امن و امان اللہ کی رحمت سے آ جاتا ہے کہ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا ان پیسوں کو. یہ کوئی خوابوں کی بات نہیں ہے, کوئی خیالی بات نہیں, اور یہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ. یہ رحمت ہے, مبشرات جو قاسم بھائی کو دکھائے گئے ہیں کہ مسلمانوں کا, پاکستانیوں کا اسپیشلی بہت برائٹ فیوچر ہے مستقبل میں. پوری دنیا پہ اللہ پاک نے اس ملک کی حکومت قائم کروانی ہے انشاءاللہ. لیکن بات اس سے پہلے بھی تو دیکھیں نا آپ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قاسم بھائی کو دکھایا کہ اس ملک کے جو حالات ہیں, جب قاسم بھائی کو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ قاسم بھی اگر تمہارا یقین نہیں کریں گے تو میں کیا کروں گا, میں تو جھنجھوڑوں گا, آپس میں لڑاؤں گا, جھنجھوڑ دوں گا. ایک حدیث بھی ہے 12923 مسند احمد, مفہوم بتا رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الفاظوں پہ غور کریں, جب تم میری امت میں اختلاف کثرت سے دیکھو اور زلزلے کثرت سے دیکھو تو میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں. اللہ آپ دیکھ لیں, آج ہم دیکھ لیں زلزلے بھی کثرت سے, اختلافات تو ہے ہی کثرت سے. تو یہ تو ٹائم بالکل فہد, یہ تو ہمارے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا, ہمارے دلوں میں اتار دیا کہ اتنا بڑا جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, رحمت ہے, اس کی امام المہدی وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں, ظاہر ہو چکے ہیں. اب لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو خواب جتنے مبشرات ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں کہہ رہے ہیں, اللہ کے کھولو, دل کی آنکھیں کھولو, سمجھو کہ یہ خواب صرف خواب نہیں ہے, یہ پوری کی پوری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیوچر میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. مبہم چیزیں جو چھپے ہوئے راستے وہ اللہ نے کھول رہے ہیں, اللہ بتا رہا ہے نا, نشانی ہے. جو حدیثوں میں تھا وہی ایگزیکٹ چیزیں اللہ پاک ابھی کھول کر لا رہا ہے. لوگ اس لیے تسلیم نہیں کر پا رہے, غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں, لوگوں نے سنی سنائی باتیں جو کہ غلط سنی ہوئی ہے. کیوں بولتے ہیں مہدی مکہ مدینہ سے ہوں گے, کیوں بولتے ہیں مہدی مکہ مدینہ سے ہوں گے, حدیثوں کے کیوں خلاف بات کرتے ہیں میرے بھائی. مہدی مشرق سے ہوں گے, حدیثوں میں لکھا ہے, دیگر ویڈیوز میں اللہ کی رحمت سے ریفرنسز دے چکے ہیں. خیر اب ڈسکرپشن میں بھی ہمارے پاس ویڈیوز کے اندر ہر تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں. اب وہ والی بات پہ آ جاتے ہیں کہ پھر اس کے آگے کیا ہوگا. تو قاسم بھائی کہتے ہیں پھر دشمن کو ہم پھر بھی کھٹک رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں آپ ہمیں ہمارا قرضہ دو جو آپ نے لیا. پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, تاجر برادری آتی ہے, پیسے دیتے ہیں, قاسم بھائی نہیں لیتے ہیں. اب کہنے کا مقصد ہے قاسم بھائی کہتے ہیں پھر میں نا ایک ٹرک میں نا پتھر بھرتا ہوں, نارمل پتھر جو ہے, اور میں ڈرائیور کو بولتا ہوں چلو. قاسم بھائی کہتے ہیں جب ہم لوگ جاتے ہیں نا وہاں پہ, تو میں ان کو بولتا ہوں کفاروں کو, بھائی دیکھ لو تمہارا سونا آ گیا, جتنا بھی وہ مال تھا نا وہ ہم لوگ لے آئے جو تم سے قرضہ لیا تھا. پیچھے کا جب اس کا وہ ٹرنک کھولتا ہے نا, قاسم بھائی کہتے ہیں وہ پتھر اتنے قیمتی, کچھ جواہرات یا ہو سکتا ہے اللہ عالم بہت قیمتی پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے. قاسم بھائی کہتے ہیں میں خود ہو جاتا ہوں, ہاں یہ کیا ہو گیا, اور وہ اس قرضے سے بہت زیادہ ہوتا ہے. قاسم بھائی کہتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ جو آپ نے دیا تھا اس سے کئی زیادہ, اور وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں جو ہم نے دیا تھا اس سے کئی زیادہ. قاسم بھائی کا وہ خواب یاد آ جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا قاسم تمہارے زمانے میں عجیب و غریب چیزیں ہوں گی, تم ہو اور عجیب و غریب چیزیں نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. مفہوم بتا رہے ہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے اب ان کو یہ نہیں پتا کہ چونٹیوں سے اللہ نے کیا کام لینا ہے. ان کے مطلب کہنے کا مقصد کچھ باتیں ایسی جو پردے میں ہیں, لیکن اگر وہ باتیں پتہ چل جائے انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہے. بہت سارے راز ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے پہلے بھی ہم نے کئی ساری چیزیں ویسے جب پڑھتے تھے قاسم بھائی کے ڈریمز وغیرہ, تو کافی ٹائم ہو گیا وہ پی ڈی ایف وغیرہ نہیں دیکھا, تو اس میں غالباً ایسا بھی تھا کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. ہو سکتا ہے قاسم بھائی کے زمانے میں اس طرح کی چیزیں ہوں جو انبیاء کرام اللہ تعالیٰ, بالکل سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, جو بالکل آپ نے بات بڑا اچھا پوائنٹ کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو وہ قاسم بھائی کا ڈریم ہے, اس میں بتایا کہ وہ کیمیکل جو ایک طرح کا کیمیکل ہوتا ہے وہ ڈرمز میں پڑا ہوتا ہے, بڑے بڑے شیشوں کے. اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں صرف ایک چھوٹا سا, مجھے ایک دوست ہے میرا, ایک بڑا اچھا دوست ہے, ہم لوگ چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس سے مجھے بولا فہد یار میں نے اس کو بتایا بھائی امن و امان آ جائے گا انشاءاللہ 2024 کا. میں نے ایک اندازہ لگایا, میں نے کہا یہ والی سالڈ ڈیٹ نظر آ رہی ہے, اصل اللہ کو پتہ ہے, ہمارا صرف اندازہ ہے. تو اس نے بولا فہد یار کیا بات کر رہا ہے, بولا گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھو تو آپ کو کچھ ایسا سمجھ آتا ہے.
اب قاسم بھائی کے خواب جو ابھی آپ نے ڈرم والی بات بتائی نا، جو لوہا میلٹ ہو جاتا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں، وہ والی ٹیکنالوجی کیسے اللہ پاک پوری کرے گا؟ اب آپ پلیز فرمائیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ قاسم بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ان کو وہ کیمیکل جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ معجزے کے طور پر جو ظاہر کرتا تھا، جس کے ذریعے وہ اور پھر انہوں نے وہی کیمیکل ڈرمز میں بنا کے رکھا ہوا تھا، انہوں نے خواب میں دیکھا. تو موسٹ پروبیبلی وہی ڈرمز یعنی کہ وہ کیمیکل کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ قاسم بھائی کو بتائیں گے، جس کے ذریعے ہو سکتا ہے اللہ پاک کی ہارڈیسٹ آف دا ایلیمنٹس جو ابھی جتنے بھی میٹلز ہیں، جن میں جو کہ مٹیریلز ہیں جو کہ میٹل کی فارم میں ہوتے ہیں اور وہ بہت ہارڈ ہیں، جس کو ابھی انسان اس کو مولڈ نہیں کر سکا یا اس کو استعمال نہیں کر سکا. مشینری کے تھرو تو شاید مولڈ کر لے گا اللہ کسی ہیوی مشین، لیکن اس طرح ہاتھوں سے مولڈ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن وہ اصل میں وہ بہت ساری ایسی میٹلز ان ہیں کیمیکلز کا استعمال ہوگا، جیسے ان کیمیکلز کا استعمال ہوگا، غالباً وہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد بھی ہو سکتی ہے، اللہ عالم. کچھ بھی ہو سکتا اور پھر دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا ملنا، اس انگوٹھی کا رنگ بتانا، قاسم میں کہتے ہیں وہ مجھے تو اندازہ ہوتا ہے بڑی خوبصورت ہوگی، لال کلر کا پتھر اور گولڈن رنگ، سبحان اللہ. اس انگوٹھی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کوئی عام بادشاہت نہیں تھی، ان کا تخت اس وقت ہوا میں اڑتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تابع کیا ہوا تھا، جنات کو تابع کیا ہوا تھا. میں نے ایک دفعہ قاسم بھائی سے پوچھا تھا، میں نے کہا یار آپ کو اس کا استعمال کا طریقہ جو کچھ بتایا ہے وہ بتایا بڑا اچھا ہے. تو قاسم بھائی نے مجھے کہا یار، میں نے کہا آپ کو کچھ یاد ہے کہ کیا بتایا؟ قاسم کہتے ہیں یار ایک آدھ طریقہ یاد ہے. تو میں نے کہا کون سا؟ کہتے ہیں مجھے یہ پتا تھا کہ ہوا کو کیسے حکم دینا ہے کہ مجھے یہاں سے وہاں لے جاؤ. تو میں نے کہا مجھے بتا سکتے ہیں آپ؟ تو قاسم بھائی کو پتا ہے میں پڑھ لوں بہت بڑا، تو ایسا آ کے مائک پہ بول دے گا. قاسم اللہ نہیں بھائی وہ تو راز کی بات ہے، کچھ اس طرح کر کے. نہیں پھر وہ مجھے یاد ہے قاسم بھائی نے کہا بات کو یہ بولا کہ نہیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا آپ جو ہے کراچی سے لاہور پہنچے ہوئے ہو. مذاق سے اس میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ساری راز کی باتیں ہیں جو کہ ان قریب چونٹیوں سے اللہ نے کیا کام لینا ہے، وہی میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتا وہ خواب ہے ان کا. بالکل آپ بتا دیں اس کا ڈائس کا قاسم بھائی کہتے ہیں ڈائس ہوتا ہے، پینڈولم ٹائپ کا ہوتا ہے جس میں بندہ مائک لگا کے بات کرتا ہے اسٹیج پر. قاسم بھائی کہتے ہیں کہ وہ ایک رکھا ہوا ہوتا ہے، تو قاسم بھائی آ کے اس کو غالباً توڑ دیتے ہیں کہ یہ تو کفار کی بھیجی ہوئی چیز ہے، ہم نہیں رکھ سکتے اس کو. پھر اللہ کی قدرت ایسی ہوتی ہے کہ چونٹیوں سے اللہ وہ کام لیتا ہے اور وہ ایک نیا آپ کا ڈائس بنا دیتے ہیں، جو جس پہ آپ کھڑے ہو کے اسپیچ دیتے ہیں. ڈائس کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں. یہ قاسم کا خواب پڑھے ہوئے ہیں ان کے ویب سائٹ کے اوپر، آپ جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کی سمجھ سے بہت بالا تر ہیں، عقل پہ تو نہیں آ سکتی ہیں. دیکھیں بہت سارے ڈریمز سمبولک بھی ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے ڈریمز جو کہ قاسم بھائی کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں، اس میں بہت سارے ڈریمز کو تو قاسم بھائی کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ صرف قاسم بھائی ہی کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے. کوئی انسان اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں سمبولک ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سمجھ آنے والی نہیں ہیں، جس طرح کی یہ چونٹیوں والا خواب ہے. یہ عقل پہ نہیں ہے، یہ کہ بس اللہ کی قدرت ہے. لیکن یہ ساری نشانیاں اصل میں جو فیوچر میں تمام ایونٹس ہونے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اس لیے بتایا ہے فاضل بھائی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ حجت تمام کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے، کیونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پتہ ہے انسان کتنا ظالم ہے، وہ جو ہے اس چیز پہ بھی اللہ سے یعنی کہ گلا کرے گا کہ اللہ استغفر اللہ کہ تو نے ہمیں بتایا کیوں نہیں ہے. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں شادی والی بات بولی، جب یہ قاسم بھائی کی انگلی سے شہادت والی انگلی سے اللہ کا نور نکلتے ہوئے دیکھیں گے تب بھی یہ انکار کریں گے، یہ بول کے کہ نعوذ باللہ من ذالک کے جادوگر ہے. اللہ بس ہمیں جب یہ چونٹیوں کو دیکھیں گے ڈائس بناتے ہوئے تب بھی انکار کریں گے. کیا ہو گیا یار؟ کہیں تو پھر تو فہد بھائی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مشکل نہیں ایکسیپٹ کرنا، میں بتا دوں. لیکن فہد اس میں جب یہ اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دیتا ہے نا تو وہ معاملات اور مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر اسے ایکسیپٹ نہیں کیا نا کسی نے تو اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ مشکل معاملات ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف کرے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کیا یہ میرا تب یقین کریں گے میں بادلوں پر فرشتوں کے پر لگا کر آ کر بیٹھ جاؤں تب یہ میرا یقین کریں گے. تو یعنی کہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا ہمارا جو سارا سلسلہ ہے، یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ٹیسٹ ہے، یہ سارا غیب ہے. اگر غیب اگر ساری نشانی الف لام میم کی تیسری چوتھی آیت ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو یہ غیب کا معاملہ ہے. خیر اللہ پاک سے دعا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آ جائیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، آ جائیں گے تو سب کو سب بیٹھ کر لیں گے. یہ ٹھیک ہے بات، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے آپ اس چیز کا ویٹ کریں لیکن اللہ سے دعا تو ساتھ کریں. اولین ساتھی ہونے کا جذبہ لائیں، نیت میں ڈالیں اپنی اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں اولین ساتھی بنا معمول مادی ہوں. اور جتنا جلدی ہم یہ کریں گے، خواب ایکسیپٹ کریں گے، اللہ کی رحمتیں اتنی جلدی آ جائیں گی. ہم نے سب سے بڑا پیغام شرک کی ختم کرنا ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں. بس ایک آسان حل ہے یار، ایک ہی کام کر لے تو محمد قاسم عبد الکریم صاحب کے خوابوں میں شرک اور اس کی اقسام جو لائیو مجسمے، فوٹوگراف، تصویریں، لائیو غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا، قبر کے آگے سجدہ کرنا، اللہ اور قرآن کے سوا کسی کی قسم کھانا بھی شرک کا زمرہ ہے، کسی اور کے نام پہ کھانے کھلانا بھی شرک کا زمرہ ہے، ماتھا ٹیکنا قبر کے آگے کسی کے آگے یہ بھی شرک اکبر ہے، تعظیماً کسی کے آگے اتنا جھک جانا کہ وہ رکوع تک چلا جائے یہ بھی شرک کا زمرہ ہے. لوگ ہمارے جس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کسی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، ہاتھ باندھ کر اس طرح کسی اور کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے آپ. تو ڈاکٹر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات فرماتے تھے کہ قومی ترانے کے لیے بھی کھڑا ہونا شرک ہے. کسی کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں سجدہ لمبا کر دوں کہ یہ بندہ سیٹ ہو جائے، اس بندے کو میں اچھا لگتا ہے، یہ بھی شرک ہے، بہت بڑی وعید ہے. اور ہمارے آس پاس سندھی بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے، ان کا عموماً ایسا ماحول ہے، کوشش کریں اس چیز سے تھوڑا دور ہیں کہ وہ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے کہ رسپیکٹ کے طور پہ
اب تو گھٹنوں تک معاملہ بھی نہیں رہا، اب تو سیدھا پیر تک چلا گیا بھائی. بیچ میں میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا ایئرپورٹ پہ، ہمیں کنفیوز ہوگا کہ وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ سے حق مانگے، شرک اور اس کے اقسام سے بچ جائے، بس یہی بات ہے، اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. اللہ پاک تو حق ظاہر کر کے ہی رہے گا، کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں. بھائی ہم مانے یا نہ مانے بات، کام تو اللہ اللہ نے یہ کرنا لا ہے، الہ الا چاہے ہم مانے یا نہ مانے، ہم رو پیٹ کے مانے، کہنے کا ہمارے مقصد اوپر لاٹھی پڑے اللہ منوائے استغفر اللہ اللہ، پاک کو وقت نہ وہ لائے. وقت نہ لائے. اللہ تو ہمیں پاک یہی ہم سب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ وقت نہ آنے دیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، بہت اللہ اچھا. تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے بے شک. بھائی، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بس بات آخر میں دعا کرتے ہیں. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم ألحمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. جزاک جزاك الله.